کبھی سوچا ہے کہ کسی بھی اچھی چیز کی زیادتی آخر میں اتنی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ آج ہم معاشیات کے اسی دلچسپ اصول کو سمجھنے والے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے فیصلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ چلیں ایک ایسے سوال سے شروع کرتے ہیں جس کا تجربہ ہم سب کو ہے۔ جب سخت پیاس لگی ہو تو پانی کا پہلا گھونٹ دنیا کی سب سے بہترین چیز لگتا ہے نا؟ لیکن دوسرا یا تیسرا گلاس اتنا خاص کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ اسی سوال کا جواب آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ تو اس احساس کے پیچھے آخر ہے کیا؟ یہ صرف کوئی نفسیاتی بات نہیں بلکہ ایک باقاعدہ معاشی اصول ہے جسے قانون تقلیل افادہ مختتم یعنی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کہتے ہیں۔ اس قانون کو سمجھنے سے پہلے ایک لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے، افادہ مختتم یا مارجنل یوٹیلیٹی۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے وہ اضافی خوشی یا اطمینان جو کسی چیز کی ایک اور اکائی استعمال کرنے سے ملتا ہے، جیسے پیاس میں پانی کا ایک اور گلاس پینے سے ملنے والی راحت۔ اور یہیں پر یہ قانون سامنے آتا ہے۔ یہ بہت سادہ سی بات کہتا ہے، جیسے جیسے ہم کسی چیز کا استعمال مسلسل کرتے جاتے ہیں اس سے ملنے والا اضافی اطمینان ہر اگلی بار کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہم آج تفصیل سے دیکھنے والے ہیں۔ چلیں اب اس تھیوری کو ایک بہت ہی سادہ اور عام سی مثال سے سمجھتے ہیں جو ہم سب کی زندگی میں پیش آتی ہے، شدید پیاس اور پانی کے گلاس۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قانون ہر گلاس کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے۔ تصور کریں کہ کوئی شخص شدید پیاسا ہے۔ پانی کا جو پہلا گلاس وہ پیے گا وہ بے پناہ راحت دے گا۔ اس سے ملنے والا اطمینان یعنی اس کا افادہ مختتم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضرورت کی سب سے شدید حالت کو پورا کر رہا ہے۔ اچھا، اب جب دوسرا گلاس پیا جاتا ہے تو پیاس کی شدت تو کم ہو چکی ہوتی ہے، یہ گلاس بھی اچھا لگتا ہے لیکن پہلے جیسا بالکل نہیں۔ اور تیسرے گلاس کے ساتھ یہ احساس اور بھی کم ہو جاتا ہے، اطمینان تو مل رہا ہے لیکن ہر بار پہلے سے کم۔ تو پانی پینے کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چوتھا گلاس پیا اور پھر آتا ہے پانچواں گلاس۔ اس مقام پر پیاس مکمل طور پر بجھ چکی ہے۔ اب اس گلاس سے کوئی اضافی اطمینان نہیں ملتا، اس کا مختتم افادہ صفر ہو جاتا ہے۔ اور اگر زبردستی چھٹا گلاس بھی پی لیا جائے تو کیا ہوگا؟ اب راحت نہیں بلکہ تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں اطمینان مثبت ہونے کے بجائے منفی ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک اچھی چیز کی زیادتی بری بن سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کہانی۔ آئیے اب انہی احساسات کو نمبروں میں ڈال کر دیکھتے ہیں۔ معاشیات میں ہم ان جذبات کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس قانون کو مزید واضح طور پر سمجھا جا سکے۔ یہ ٹیبل ہماری پانی والی مثال کو نمبروں میں دکھا رہا ہے۔ پہلا کالم پانی کے گلاسوں کی تعداد ہے، دوسرا کالم ہر اضافی گلاس سے ملنے والے اطمینان یعنی مختتم افادہ کو ظاہر کرتا ہے، اور تیسرا کالم کل افادہ یعنی اب تک ملنے والی کل اطمینان کو دکھاتا ہے۔ سب سے پہلے اس نمبر 16 پر غور کریں، یہ بہت پاورفل ہے۔ یہ پہلے گلاس سے ملنے والے بے پناہ اطمینان کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پیاس کی شدت سب سے زیادہ تھی اور راحت بھی سب سے زیادہ ملی۔ اور پھر ہم اس نمبر پر پہنچتے ہیں، 0۔ یہ 5ویں گلاس کی کہانی ہے، وہ مقام جہاں پیاس پوری طرح بجھ چکی ہے اور ایک اور گلاس پینے سے کوئی اضافی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں بس اور نہیں۔ اور آخر میں یہ منفی عدد -4 یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ چھٹا گلاس پینے سے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوا، اطمینان اب تکلیف میں بدل گیا ہے۔ یہ نمبرز ہماری کہانی کی پوری طرح سے تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہانی سن لی اور اعداد و شمار بھی دیکھ لیے۔ آئیے اب اس پورے تصور کو ایک تصویر کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ معاشیات میں اس قانون کو ایک گراف کے ذریعے دکھایا جاتا ہے جسے مختتم افادے کا خط کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہ خط اوپر سے نیچے کی طرف کیسے آ رہا ہے۔ یہ بالکل ہماری پانی کی کہانی کی ایک تصویر ہے۔ یہ صاف دکھا رہا ہے کہ اطمینان ہر اگلے قدم پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے جلدی سے اس گراف کو سمجھ لیں۔ نیچے والی لائن یعنی OX پیے گئے پانی کے گلاسوں کی تعداد دکھا رہی ہے۔ اوپر کی طرف جاتی ہوئی لائن OY ہر گلاس سے ملنے والے اطمینان کی مقدار کو ظاہر کر رہی ہے، اور یہ جو لائن A سے F تک جا رہی ہے یہی ہمارے اطمینان کا سفر ہے۔ چلیں ذرا اس سفر کو اس لائن کے ساتھ ساتھ طے کرتے ہیں۔ نقطہ A پہلے گلاس کو دکھاتا ہے جہاں اطمینان 16 کی بلند ترین سطح پر ہے۔
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये लाइन नीचे आती जाती है और नुक्ता ई पर ये नीचे वाली लाइन को छू लेती है, जहां 5वें ग्लास पर इत्मीनान 0 हो जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ पानी पीने के बारे में एक मुआशी थियरी नहीं है। ये कानून इस बात की वजाहत करता है कि हम बहैसियत इंसान फैसले कैसे करते हैं। इस पूरे तज्जिए का सबसे अहम नुक्ता ये है, ये एक सीधा साधा उसूल है कि किसी भी चीज़ की कसरत उसकी कदर को कम कर देती है, चाहे वो खाना हो, तफरीह हो या कोई और चीज़। और ये उसूल हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू पर असरअंदाज होता है। यही वजह है कि हम अपना पैसा मुख्तलिफ चीज़ों पर खर्च करते हैं। हम एक ही खाना रोज़ नहीं खा सकते और हम अपनी ज़िंदगी में तनव्वो क्यों तलाश करते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। ज़रा सोचें कि ये उसूल किसी की ज़िंदगी में कैसे काम करता है, पैसे के मामले में, किसी के पसंदीदा खाने के साथ या यहाँ तक कि फारिग वक्त के साथ। इसके जवाबात काफ़ी दिलचस्प हो सकते हैं।